اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں میزبان قاری محمد عمران حقانی، ترجمان ادارہ کنز الایمان، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت۔ میرے ساتھ آج کے مہمان خصوصی مذہبی اسکالر جناب پروفیسر صاحبزادہ طیب میلادی صاحب، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے مہمان بنے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جی جناب صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو مقام اور مرتبہ وہ کتنا ہے کہ قرآن کے روح سے اور اللہ کے پیارے محبوب نے اور اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو صحابیت کا درجہ دیا ہے اس کا کتنا مقام ہے؟ بہت شکریہ جی ابو النصر صاحب، آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و منصب کے حوالہ سے جو بات ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا مقام عطا فرمایا۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اگر ہم قرآن شریف کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں بے شمار آیات آپ کی شان میں نظر آتی ہیں۔ احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار احادیث مبارکہ آپ کی شان میں نظر آتی ہیں، اور اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے جہانوں سے افضل قبیلہ قریش میں اور سب سے افضل خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، اور سب سے افضل خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمانے کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی اور نسبی رشتہ عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اور صحابہ اکرام کا جو آپس میں بہمی تعلق تھا، اس کے بارے میں آپ کا اپنا ذرا خیال اظہار فرمائیں۔ صحابہ کرام اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابہ کرام میں سے ہیں، اور باقی صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی بڑی دلی لگاؤ اور بڑی محبت تھی، جن کے کئی واقعات ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں، تاریخی کتب میں ملتے ہیں۔ اور بلکہ جب خلفائے راشدین کا جو دور آتا ہے تو چونکہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر آپ نے خلافت کا منصب جو ہے وہ اس پر آپ فائز ہوئے، تو تینوں خلفاء کے دور میں آپ کی اور صحابہ کی، خلفاء کی آپس میں محبت کا یہ عالم ہے کہ تینوں خلفاء جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں خاص شریک کرتے ہیں، آپ کی مشاورت سے وہ تمام معاملات طے پاتے ہیں۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 16 کو ضرب لگی، بعض نے کہا کہ روایت میں جو آتا ہے کہ 16 کو ضرب لگی، بعض کہتے ہیں 19 کو لگی، تو آپ کا کیا خیال ہے، اظہار ہے کہ؟ جی مختلف روایات ہیں، 17 رمضان مبارک کی بھی ہیں، لیکن اکثر اور کثیر روایات یہ ہیں کہ 19 رمضان مبارک کو صبح فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا اور آپ کو یہ ضرب لگی۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ضرب 19 کو لگی یا 17 کو لگی، جو اس واقعے کے اندر میسج ہے اس میسج کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ صبح کس ٹائم پر جا رہے تھے اور کیا کرنے جا رہے تھے اور کیا کرتے ہوئے جا رہے تھے، لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے ہوئے جا رہے تھے، تو ان چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو خاندان تھا، آپ کے والد گرامی، اور آپ نے دین کے لیے کتنا آپ نے آپ کو وقف کیا، اور جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر جو حضرت علی کو جو فرمایا تھا علی میرا بھائی ہے اور میں علی کا بھائی، اس کے بارے میں یہ کوئی حدیث مبارکہ کی روح سے آپ؟ سرکار مدینہ کی واضح حدیث ہے کہ علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب وہ ہو رہے تھے، لوگوں کو آپس میں بھائی بنایا جا رہا تھا، مہاجرین اور انصار کا ہجرت مدینہ کا جو واقعہ ہے، اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے میں آج ہی دن کو مطالعہ کر رہا تھا، تو بڑی زبردست باتیں سامنے آتی ہیں مطالعہ کے درمیان، اور یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ انکشاف میں سامنے آتی رہتی ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تو جو کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیوٹی لگائیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، آپ کے جو ذاتی کام ہیں آپ اس کے اندر بھی پیش رہتے ہیں، آپ کے ادب کا یہ عالم ہے، سرکار مدینہ کے پیارے نالین اٹھا کر اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کتنی جنگوں میں جو حصہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جنگیں ہیں، بے شمار غزوات ہیں، اور اس کے بارے میں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے غزوات ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ یہ تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود وہاں پر امیر مقرر کیا
پیچھے جو آبادی تھی مسلمانوں کی اس کا امیر مقرر کیا، فرمایا کہ آپ کی حیثیت اور آپ کا جو مقام ہے وہ ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے، تو میں آپ کو یہاں پر پیچھے امیر بنا کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نبی کریم سے فرمایا نا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، جی بالکل، تو آپ اس حوالے سے امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ہمیں تو اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جی ماشاء اور اللہ، مودت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ مچھلی کی پانی سے مودت ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر مچھ کی پانی کے ساتھ محبت ہے، پانی سے نکال تو زندہ رہے گا۔ ہمیں صحابہ کے ہمیں اہل بیت کے ساتھ مودت کرنے کا حکم عطا فرمایا گیا۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے لیے تعلیمات کیا ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جو ہمارے اس کے ساتھ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جو علی ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر صفدر طیب میلادی صاحب، آپ نے ہمیں خیر دیا۔